لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا أحكم الحاكمين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا صلوات بر محمد وآل محمد عزیزان محترم، محبان اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان سے جس عشرہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، آج یہ اس کی تیسری مجلس ہے۔ اس سے قبل کی دو مجلسوں میں چند باتیں عقیدے اور عمل کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج اسی موضوع پر مزید گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ اس سے قبل کی مجلس میں آپ کے سامنے متقین کی صفات بیان ہو رہی تھیں اور امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حمام کا ذکر ہوا۔ آپ نے سنا کہ حضرت حمام نے مولا کائنات سے متقین کی صفات پوچھیں۔ مولا نے ان کو ایک نٹ شل میں جواب دیا کہ متقین کی صفات میں سے اہم صفتیں یہ ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کے بندوں پر احسان کرو۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو بندوں پر احسان کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں اور اس پر تھوڑی دیر رکیں تو یہاں تقوی سے مراد معاذ اللہ جو ڈر، ایک خوف بیٹھا ہے ذہن میں کہ خدا کا تصور بڑا بھیانک ہے۔ دیکھیے، ابھی عقیدے اور عمل کی گفتگو ہو رہی ہے تو عقائد کی دنیا میں بھی بہت سی خرابیاں پیدا کی گئیں اور پیدا کی جا رہی ہیں اور ایسا ہوتا رہے گا، لیکن ہمیں ان خرابیوں کو، ان برائیوں کو کی نشاندہی کر کے، ان کو سمجھ کے ہمیں جو ہے وہ ان سے بچنا ہے، اور جو صحیح عقیدہ ہے، جو صحیح کانسیپٹ ہے، اس تک جانا ہے، اس کو اپنانا ہے، دل و جان میں بسانا ہے۔ تو خدا کے بارے میں یہ تصور دے دیا جاتا ہے کہ وہ بہت بھیانک ہے، معاذ اللہ بڑا ڈراؤنا ہے، بڑا اس کو بہت غیظ و غضب ہے اس کے یہاں، لہٰذا وہ 2 منٹ میں جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ڈر نہیں ہے، یہ تو تصور ہی باطل ہے، اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے۔ اس نے اپنے کلام کو شروع کیا، اپنا جو تعارف کروایا، جن بندوں کو اپنی صفات کا آئینہ بنایا، خود انہی کی صفتوں کو دیکھ لیں گے وہ کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں، کتنا لوگوں پر
کرم کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے ان کا خیال کرتے ہیں، تو پھر وہ کہ جو ان کا بھی خالق ہے وہ کتنا رحیم ہوگا، کتنا کریم ہوگا۔ وہ اس نے بسم اللہ القہار والجبار سے بات کو نہیں شروع کیا، اور نہ یہ کہا کہ بسم اللہ القہار والجبار کہو، بلکہ میرے نام سے ابتدا کرو، اور میں کون ہوں؟ جو رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، رحمان اس دنیا میں ہوں اور رحیم آخرت میں ہوں۔ لہٰذا اتنا کریم پروردگار، اتنا رحیم پروردگار، وہ اللہ کہ جو اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں کی مامتا سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ یہ 70 کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یعنی کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ جو اس کی محبت کو ناپ سکے۔ دنیا آج تک ایک ماں کی مامتا کا پیمانہ نہ بنا سکی، ایک ماں کی مامتا کی مقدار نہ طے کر سکی۔ کتنی مامتا ہوتی ہے ایک ماں کے اندر، یعنی سیمنگلی لمٹ لیس ہے۔ اور وہ کہ جس نے اس ماں کے دل میں مامتا کو رکھا ہو، جو مامتا کا خالق ہے، جو اس ماں کا خالق ہے، جو محبت کا خالق ہے، جو دل کا خالق ہے، جو رحمتوں کو لوگوں کو عطا کرتا ہے، وہ خود رحمان و رحیم پروردگار کہ اس کی صفات عین ذات ہیں، ذات صفت ہے اور صفت ذات ہے۔ وہ جو ہے اس سے کہا جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرا تقوی اختیار کرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جہنم میں فوراً ڈال دے گا، یا وہ بھیانک ہے معاذ اللہ، یا وہ جو ہے وہ بخشتا ہی نہیں ہے کسی کو، وہ کسی کو کوئی چھوٹ ہی نہیں دیتا ہے، وہ رحم و کرم نہیں کرتا ہے، وہ جود و سخا والا نہیں، بلکہ اس کا جو ڈر اور جو خوف ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، اور جس سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے، جس سے بہت زیادہ قربت حاصل ہوتی ہے، جو نہایت رحیم و کریم ہوتا ہے، اس کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچو۔ اگر اس نے اپنا چہرہ رحمت تمہاری طرف سے پھیر لیا تو پھر کون ہے اس کائنات میں جو تمہیں پہچانے اور تمہیں عطا کرے اور تم پر کرم کرے اور تم پر رحم کرے؟ اگر اس نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، اگر اس نے اپنی رحمتوں کو تم سے کٹ آف کر لیا، تو پھر وہ شخص کہ جو خدا کی رحمت سے کٹ آف ہو جائے، خدا کے کرم سے کٹ آف ہو جائے، خدا کی رحمت اور کرم اور ہدایت اور محبت کے سے کٹ آف ہو جائے، وہی کائنات میں ملعون کہلاتا ہے، وہی کائنات میں سب سے خراب مخلوق کہلاتا ہے، کہ جو اللہ کی محبت اور اس کی رحمت اور اس کے کرم سے دور ہو گیا، اس نے اپنے کو ڈسکوالیفائی کر لیا اپنے اعمال، خراب اعمال اور اپنی گناہوں اور اپنی اکڑ اور تکبر کی بنیاد پر۔ لہٰذا یہ جو تقویٰ کہا گیا ہے، یہ اس کی محبت سے خوف ہے کہ اگر وہ اتنی محبت کرتا ہے، اگر اس نے تھوڑی دیر کے لیے بھی محبتوں کو کھینچ لیا، رحم و کرم کو ختم کر دیا، رحمتوں کو برکتوں کو کٹ آف کر دیا، تو ہم کہاں جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور یہی باتیں جو ہیں وہ ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں ہمیں ملتی ہیں، کہ مولا نے جو دعاؤں کا سلیقہ ہمیں سکھایا ہے، ائمہ معصومین نے جو ہمیں دعاؤں کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے، اس میں اسی طرح کے مفہوم ہم کو ملتے ہیں کہ پروردگار اگر تو نے اپنی رحم و کرم کو ہم سے دور کر لیا تو ہم کسی لائق نہیں بچیں گے۔ پروردگار اگر تو نے اپنے وجہ رحمت کو ہم سے پھیر لیا تو ہم جائیں گے کہاں؟ اگر تو نے ہمیں اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو پھر ہمارا اس کائنات میں کون ہے کہ ہم کس کے پاس جا کے فریاد کریں، کس کے پاس جا کے اپنے دل کا غم ہلکا کریں، کس سے باتیں کریں، ارے کس کو اپنے سجدے پیش کریں؟ سوائے تیرے کائنات میں کوئی نہیں ہے جو سجدوں کا اہل ہو، جو معبود ہو، جو مسجود خلائق ہو۔ لہٰذا یہ جو تقویٰ ہے، یہ اس کی محبت کو کے دور ہو جانے کا خوف ہے، اس کے ناراض ہو جانے کا خوف ہے، اس کے غضب کو آگے بڑھ جانے کا خوف ہے۔ تو مولا نے یہی کہا کہ تقویٰ اختیار کرو۔ اور دیکھیے ایک طرف اللہ سے جوڑا، یعنی اتنا پختہ عقیدہ ہو کہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رازق ہے، وہ قدیر ہے، وہ بے حد چاہنے والا ہے، وہ کمال تک پہنچانے والا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے وجود عطا کر دیا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے زندگی عطا کر دی، یہ اس کا بیش بہا کرم ہے کہ اس نے نعمتیں عطا کی ہیں، اور ایسی نعمتوں سے گھیرا ہوا ہے کہ ہم نعمتوں کا احصاء نہیں کر سکتے۔ ہم نعمتوں
نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو اس کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ پوری زندگی گزر جائے گی لیکن اس کی نعمتوں کا ہم احصاء نہیں کر سکتے، نعمتوں کا تعین نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، دسترخوان نعمت بچھا ہوا ہے۔ تو عقیدے کی منزل پر یہ عقیدہ جب راسخ ہو جاتا ہے تو انسان عمل کی دنیا میں اس سے خوف کھاتا ہے، پروردگار کا تقوی، یعنی ہر وقت گاڈ کانشسنس، اللہ کی طرف سے وہ کانشس ہے کہ میرا پروردگار کتنا رحیم و کریم، کتنا شفیق، کتنا مہربان ہے، لہٰذا مجھے اس کی ناشکری نہیں کرنا ہے، مجھے اس کی معصیت نہیں کرنا ہے، مجھے اس کا گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے اس کی رحمت سے دور نہیں ہونا ہے مجھے، بلکہ اس کا قرب حاصل کرنا ہے، صفات کی بنیاد پر، پاکیزگی کی بنیاد پر، تزکیہ نفس کی بنیاد پر، اعمال کی صحیح صحت کی بنیاد پر، جن لوگوں کو اس نے ہمارے لیے رول ماڈل بنایا ہے ان کی سیرت پر عمل کر کے، ان کا اتباع کر کے، مودت قربہ کا حق ادا کر کے ہمیں اس سے قریب ہونا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، تو اللہ نے کہا کہ تقوی اختیار کرو اور میرے بندوں پر احسان کرو، یعنی ایک سرا مجھ سے جوڑو، اور دیکھو بندوں سے غافل نہ ہو جانا۔ عقیدے اور عمل کی جب بات آئے گی تو جتنے عقائد ہیں وہ ہوا کے لیے نہیں ہیں کہ بس وہ دل میں رہیں اور اس کے بعد ان کا ظہور نہ ہو، ان کا اظہار نہ ہو، ان کا دنیا میں کوئی ایفیکٹ نہ ہو، ان کا دنیا میں کوئی اثر نہ ہو، نہیں۔ جب تم نے توحید کا عقیدہ مانا ہے، جب تم نے رسالت کا عقیدہ مانا ہے، جب تم نے ولایت و امامت کو مانا ہے، جب تم نے ہم کو جو ہے وہ اللہ کو عادل مانا ہے اور اس کے جو منصوص من اللہ بندے ہیں، حجتیں ہیں، اولیاء ہیں، ان کو تم نے عادل مانا ہے اور تم نے قیامت پر یقین رکھا ہے اور قیامت کا اعتقاد ہے، تو دیکھو اپنی عملی زندگی میں اس کو ریفلیکٹ کرو، یعنی جو بندگان خدا ہیں ان کا حق ادا کرو، ان پر احسان کرو، ان کے ساتھ کرم سے پیش آؤ، ان کی مصیبتوں کو دور کرو، ان کو انکریج کرو، ان کو اپریشیٹ کرو، میوچول کو ایگزسٹنس کو پروموٹ کرو، سماج ایسا بناؤ کہ جہاں محبت ہو، جہاں اخوت ہو، جہاں ایک دوسرے کا لحاظ ہو، جہاں کریٹیوٹی ہو، جہاں نالج کا کلچر ہو، علم حاصل کرنے کی بھوک کو بڑھاؤ، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرو، ایک ایسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو لے کے آؤ کہ جو انسانی زندگی کو آسان کرے، انسان کو بربادی کی طرف مت لے جائے، جس کے فوائد جو ہیں وہ دور تک جائیں اور نقصانات بہت محدود ہوں۔ لہٰذا یہ اگر تم نے کیا تو تم نے عقائد کا صحیح استعمال کیا اور اس کو عملی صورت میں ڈھال کے دکھایا۔ یہی امیر المومنین نے کہا تھا، مگر آپ نے سنا پچھلی مجلس میں کہ حمام نے مولا کو قسم دیا، وہ اس پر رکے نہیں اور کہا مولا مجھے بتا دیں، مجھے اور بتائیں، تفصیل بتائیں۔ جب مولا نے ان کو تفصیلات بتائیں تو راوی کہتا ہے کہ حمام کی روح پرواز کر گئی، اور روح پرواز کرنے سے پہلے حمام نے ایک بلند چیخ ماری، اور امام نے یہ جملہ کہا کہ جو طیب و طاہر نفس ہوتے ہیں، جو پاکیزہ نفس ہوتے ہیں، ان پر پاکیزہ اور اچھی گفتگو کا اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ اس زندان سے اس قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، زندان سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہ حمام کی روح تھی، اس کو مولا نے سلام کہا، اور وہ ان کو برداشت نہیں کر پایا۔ اب یہیں سے آپ سے کہا گیا تھا کہ ہم امیر المومنین کو اپنا امام مانتے ہیں، امام المتقین، امیر المؤمنین مانتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے جب کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات بتائی کہ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ ایک اور جگہ کہا کہ وہ لوگ ہدی للمتقین، یہ کتاب جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے اور جنت کو سجایا ہے متقین کے لیے، یعنی تقوی کی بنیاد پر انسان جنت کے اندر قدم رکھے گا۔ جنت متقین کی منتظر ہے، یعنی وہ جو عمل کے میدان میں اللہ کی محبت میں عمل کرتے ہیں، اس کی محبت سے دور ہو جانے کے خوف میں جو ہے وہ عمل کرتے ہیں کہ کہیں اس کی محبت سے دور نہ ہو جائیں۔ یہ خوف انہیں رہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب کہیں رحمت خدا ہم سے دور نہ ہو جائے، کٹ آف نہ ہو جائے، نظر رحمت ہم سے دور نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح وہ اپنے امام، اپنے ائمہ، وقت کے امام حجت خدا کو راضی رکھتے ہیں کہ ان کا
جو وجہ ہے، جو وہ وجہ اللہ ہیں، وہ اللہ کی رحمت کا پرتو ہیں، اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں، لہٰذا ان کو راضی رکھنا ہے تاکہ اللہ راضی ہو، یہ اس کی رضا کا مرکز ہیں، لہٰذا وقت کے امام کو بھی راضی رکھنا ہے، وقت کے امام کی منشا اور مشیت اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کی مرضی کو فوقیت دینا ہے اپنی مرضی اور اپنی چوائس اور اپنے خیالات پر، یہ ہے تقوی۔ یہ تقوی کے کئی ڈائمنشنز ہیں۔ تو امیر المؤمنین کی زندگی میں آئیں۔ امیر المؤمنین کئی مرتبہ بلکہ کثرت سے ایک جملہ کہا کرتے تھے، آدھی شب میں، رات کے سناٹے میں، جب اپنے معبود سے خلوت میں ہیں، راز و نیاز کر رہے ہیں، تو ایک جملہ امیر المومنین کی زبان مبارک سے نکلا اور اکثر نکلتا رہتا تھا کہ علی موت سے اتنا مانوس ہے جتنا ایک بچہ سینہ مادر سے مانوس نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، یہ علی جو ہے یہ تمنائے شہادت پیش کر رہے ہیں، شوق شہادت، اپنے محبوب سے، اپنے مسجود اور معبود سے ملاقات کی تمنا، جو ولولہ ہے امیر المومنین کے دل میں، جو شوق شہادت ہے، تمنائے شہادت ہے کہ اتنا میں مانوس ہوں موت سے۔ اور ایک اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی پوشیدہ ہے کہ موت سے وہی مانوس ہوگا، موت جام شہادت نوش کرنے کے لیے وہی تڑپے گا کہ جس نے عقیدے کی منزل میں، امیر المومنین نے ہمیں سبق دیا کہ تم اپنی زندگی میں عقائد میں اتنے مضبوط ہو، عقائد کی بنیاد پر اتنے مضبوط ہو، کس بنیاد پر؟ کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اور اس جسم و جان کے ساتھ اللہ سے محبت بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو جو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کو پسند کرتا ہے، خدا سے عشق کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اور تقاضا ہے اس محبت اور عشق کا کہ خدا سے ملاقات کے لیے تیار رہے۔ جس کو محبوب مانا ہے، جس سے محبت کی ہے، جس کے قرب کی تمنا ہے، جس سے روزانہ قربتاً اللہ، آپ ہر عبادت میں کہتے ہیں نا قربتاً اللہ، یعنی صفات کی بنیاد پر، کوالٹیز کی بنیاد پر، خصال کی بنیاد پر، ایٹریبیوٹس کی بنیاد پر، پاکیزگی اور روحانیت کی بنیاد پر اللہ سے قریب ہونا ہے کہ جو اس کی صفتیں ہیں وہ ہمارے اندر بھی اپنی حیثیت اور اوقات بھر آ جائیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے تو ہم اس کی صفت رحم کو اپنے وجود سے بھی ظاہر کریں، یعنی بندگان خدا پر رحم کریں۔ وہ اگر جلد معاف کرنے والا ہے تو ہم اپنی زندگی میں اپنے تمام جو بندگان خدا ہیں، اپنے اعزاء، اقربا، بھائی بہن، رشتہ دار، دوست احباب اور بندگان خدا جو ہیں، ان کو جلدی معاف کر دیا کریں، ان سے بدلہ نہ لیا کریں، ان کے عیوب پر نگاہ نہ ڈالا کریں، ان کے عیوب کو ایکسپوز نہ کیا کریں۔ یعنی یہ مطلب ہے قرب الہی کا، یہ مطلب ہے تقرب الہی کا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ یہ سبق ہے تمہارے لیے، عقیدے میں اتنے مضبوط ہو کہ تمنائے موت کرو۔ تمنائے موت کون کون نہیں کرے گا؟ کہ جس کے اعمال خراب ہوں گے، جس نے اپنے برے اعمال اپنے سے آگے بھیج دیے ہوں گے کہ جو اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہے ہیں، جس نے اتنے برے اعمال کی انجام دیے ہیں، گناہ انجام دیے ہیں، ظلم کیا ہے، بربریت کیا ہے، غیبتیں کی ہیں، دین سے غفلت برتی ہے، نمازوں کو چھوڑا ہے، روزوں کا مذاق اڑایا ہے، بلا وجہ واجبات کو ترک کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہمارا عقیدہ بہت پختہ ہے۔ تو عقیدہ پختہ ہے مگر عمل نہایت کمزور ہے، نہایت بوسیدہ ہے، عمل کی عمارت گری چلی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ عقیدہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر عقائد میں پختگی ہوتی، درستگی ہوتی، اسٹرینتھ ہوتی، طاقت ہوتی، تو پھر عمل بھی ویسا ہی ظہور پذیر ہوتا۔ اس کا مطلب کہ عقیدہ ابھی دل و جان میں خود سرایت نہیں کیا ہے، اس کا جو حق ہے وہ ابھی ہمارے اندر خود روشن
نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ تمنائے موت سے گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں، وہ تمنائے موت نہیں کرتے ہیں۔ یہی قرآن نے سورہ جمعہ میں ان یہودیوں کے لیے کہا، ان جو اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو ہم محبوب رکھتے ہیں اور وہ ہم کو محبوب رکھتا ہے، تو انہی کے لیے قرآن نے کہا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ تم جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہو اور تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، تو پھر پہلا تو ہم نے کہا تھا کہ فاتبعونی، میرے حبیب کا اتباع کرو۔ تم تو ابھی حبیب کی منزل پر آئے ہی نہیں ہو، تم تو ان کو رسول خدا مانتے ہی نہیں ہو، تم تو جناب موسیٰ پر اٹک گئے ہو اور وہاں سے بھی تم نے انحراف کر لیا ہے اور ان کی تعلیمات سے تم دور ہو گئے ہو۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے زعم ناقص میں کہ تم اللہ کو بہت چاہتے ہو اور اللہ بھی تمہیں بہت پسند کرتا ہے، تمہیں دوست رکھتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، تو پھر جس سے محبت کرتے ہو اس سے ملاقات کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو، اس سے ملنے کی خواہش کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور مل تب سکو گے کہ جب اس جسم سے آزاد ہو کے اس عالم بالا تک پہنچ جاؤ، یعنی اپنے اعمال کو لے کے اس کے سامنے حاضر کر دو کہ وہ کہے کہ آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو فتمنوا الموت، آؤ تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین۔ تو قرآن نے ایک کیٹیگوریکل اعلان کیا کہ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت، یہ کبھی کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اپنے آگے کون سے اعمال بھیج چکے ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ایک طرف دیکھیے اللہ نے اپنی حجت کا تعارف کروایا کہ تم اگر مسلمان بھی ہو جاتے ہو تو اپنی جان کی زیادہ پرواہ کرتے ہو، اپنی مال کی زیادہ پرواہ کرتے ہو، میدان جہاد میں بھی اپنی جان کی فکر کرتے ہو، میرے حبیب کی جان کی فکر نہیں کرتے ہو، اس کی نصرت کی فکر نہیں کرتے ہو، اپنے کو بچا لے جاؤ، تمہاری جان، تمہارا پیسہ، تمہاری پراپرٹی، تمہارے بیوی بچے، تمہارا مکان، یعنی ابھی بھی تم ملکیت کے راز کے کو نہیں سمجھے ہو، ہم نے تم کو عارضی طور پر بنایا ہے، تم حقیقی مالک نہیں ہو، ہم نے تم کو عطا کیا ہے تو تم جو ہو دنیا میں آئے ہو، ہم نے تم کو جسم عطا کیا، جان عطا کیا، روح عطا کیا، پوٹینشیل عطا کیا، ہم نے تم کو وسائل زندگی عطا کیا، اور ہم اسے جب چاہیں لے لیں، اپنی بارگاہ میں بلا لیں۔ جب ہم تم سے کہیں کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، اصل میں ہم نے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے مالک بنایا ہے، جان تو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، روح ہم نے عطا کی ہے۔ اب یہ تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ تم اس کو اپنی ملکیت سمجھ کے، اپنا سمجھ کے بھاگ رہے اور ہم پر یقین نہیں ہے، ہم پر ایمان نہیں ہے، کہتے ہو کہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ نے ہم کو سب کچھ عطا کیا، اور عمل اس کے خلاف کرتے ہو۔ یہ عقیدے اور عمل کا جو تضاد ہے، اسی کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایکسپوز کیا ہے کہ دیکھو ان کو رہبر اور قائد نہ ماننا کہ جہاں عقائد اور عمل میں اتنا تضاد پایا جائے کہ جو اپنی جان، اس جان کو اپنی جان سمجھ رہے ہوں، اور جب اللہ جان کا نذرانہ مانگے تو یہ میدان سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں۔ آؤ علی ابن ابی طالب کے در پہ آؤ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں موت پہ جا گروں یا موت مجھ پہ آ گرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور علی موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا بچہ سینہ مادر سے مانوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ علی نے جان دے کے اپنی مرضی کو خرید لیا، اللہ کی مرضی کو خرید لیا ہے۔ یہ وہ بندہ خدا ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ ہے کہ جو اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے اور مرضی معبود کو حاصل کر لیتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ مولا کائنات یہ جو تمنائے موت کر رہے ہیں، تمنائے شہادت ہے، آخر آپ دیکھیں کہ اس کا راز کیا ہے۔ اسی پر تھوڑی دیر گفتگو کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کا آخری جملہ، اور یاد رکھیے گا کسی بھی شخص کی زندگی کا جو آخری جملہ ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ پوری زندگی کا ماحصل، پوری زندگی کا نچوڑ، پوری زندگی کا رزلٹ اس جملے میں ہوتا ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو سجدے کی حالت میں، نماز میں ایک جملہ کہتے ہیں، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اب میں یہاں پر تھوڑی دیر رک کے آپ کی اذہان عالیہ کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ علی جیسا انسان کہ جس کو کائنات میں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، یہ وہ بندے خدا
کہ جو دین الہی کا نگہبان، یہ وہ بندہ خدا کہ جس نے ہر نبی کی باطنی طور پر مدد کی۔ آدم کی مدد علی نے کی، نوح کی مدد علی نے کی، ابراہیم کی مدد علی نے کی، موسیٰ کی مدد علی نے کی، عیسیٰ کی مدد علی نے کی، داؤد کی مدد علی نے کی، ادریس کی مدد علیہم الصلاۃ والسلام، تمام انبیاء ما سلف کی مدد علی نے کی، خفیہ طور پر، باطنی طور پر، اور علانیہ اس عالم ظہور میں آ کر جسم و جان کے ساتھ اپنے حبیب کی، اپنے رسول کی مدد کی۔ ہر جگہ علی موجود ہیں۔ وہ علی کہ جو ہر ایک کا مشکل کشا ہو، وہ علی کہ جس پر ہر ایک نے ناز کیا ہو۔ ارے آدم آپ پر ناز کرتے ہیں، نوح آپ پر ناز کرتے ہیں، ابراہیم آپ پر فخر کرتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ پر فخر کرتے ہیں اور ناز کرتے ہیں۔ آپ کا رسول آپ پر ناز کرتا ہے، آپ پر فخر کرتا ہے، مگر آپ نے کسی لمحے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اتنے انبیاء کی مدد کی، دین اسلام کی مدد کی، رسول اللہ کی مدد کی۔ اب جب سے یعنی امیر المؤمنین نے دعوت ذوالعشیرہ سے قبل اور اس کے بعد لگاتار ہمیشہ رسول اللہ کی مدد کرتے رہے جب تک رسول اللہ اس دنیا میں رہے۔ ہر وقت علی مدد کرنے کو تیار ہیں، ناصر رسول ہیں، اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے ناصر اور مددگار ہیں۔ کسی موقع پر علی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہوا۔ اے امیر المؤمنین، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے علاوہ اللہ نے یہ فضیلت کعبے کو بخشی ہی نہیں کہ وہاں آپ کو پیدا کر دیا۔ یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ وہاں آپ پیدا ہوئے، آپ نے وہاں پر آنکھیں کھولیں، مگر آپ نے کبھی اپنی جائے ولادت پر فخر کر کے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں، اس کے بعد جنگ بدر و احد میں، حنین میں، خیبر میں، ہر جگہ آپ کو سند مل رہی ہے۔ کبھی آپ کو کل ایمان کہا جا رہا ہے، کبھی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی سند آ رہی ہے، کبھی اللہ قرآن مجید میں آپ کے قصائد کا انبار لگا دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری کہہ کر آپ کا قصیدہ پڑھتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا کہہ کر آپ کا قصیدہ پڑھتا ہے۔ کبھی سورہ دہر آپ کی بھی شان میں نازل ہوتی ہے، کبھی آیہ تطہیر آپ کا قصیدہ پڑھتی ہے، کبھی آیہ مباہلہ آپ کا قصیدہ پڑھتی ہے۔ ہر جگہ آپ کے قصیدے ہیں، مگر کسی بھی فضیلت پر، کسی بھی سند پر آپ نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ اے امیر المؤمنین، آپ تو وہ ہیں کہ آپ کا نام شفا ہے، آپ کا ذکر شفا ہے۔ آپ کے ذکر سے زینت دینے کو کہا گیا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ حکم ہے رسول اللہ کا کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے۔ اے امیر المؤمنین، آپ تو وہ ہیں کہ جس پر آدمیت کو ناز ہے، آپ تو وہ ہیں کہ جس پر انسانیت کو ناز ہے، آپ تو وہ ہیں کہ جو فخر خلائق ہیں، جو آپ تو خیر البشر ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی سب سے بڑی حجت ہیں، آیت اللہ الکبریٰ ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو یعصوب الدین ہیں، امام المتقین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، خلیفہ رسول بلا فصل خلیفہ رسول ہیں۔ آپ اللہ کی ولی ہیں، اللہ کی حجت ہیں، باب اللہ ہیں، یعصوب الدین۔ ارے اتنی فضیلتیں ہیں کہ دشمن بھی چھپانے کے بعد فضیلتیں جتنی ہم تک پہنچی ہیں، دشمنوں نے اتنا چھپایا، مگر اتنا انبار ہے فضیلت کا کہ کسی فرد بشر کے پاس اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی آپ کے مناقب اور فضائل ہیں۔ مگر آپ کسی بات پر نہیں کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ۔ ارے جس کا نام شفا ہو، جس کا وجود کامیابی ہو، خود کامرانی ہو، ارے فضیلتوں کو 100 بار غرض ہو کہ ان کو فضیلت کہلوانا ہو تو وہ ذات علی ابن ابی طالب میں آ کر سکونت اختیار کریں۔ علی کو ضرورت نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے پوری زندگی عبادت خدا میں بتا دی، جس کا ہر لمحہ عبادت، جس کا ہر قول عبادت، جس کا قول نورانی، جس کا وجود جو ہے وجود بابرکت تمام کائنات کے لیے ہدایت کا چراغ بنا ہوا ہے، جو اللہ کی حجت ہے اور دین کو بقا دینے والا ہے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ آخر راز کیا ہے؟ اے امیر المومنین، آپ بتا دیں کیا راز ہے۔ عجب نہیں کہ امیر المؤمنین کی آواز آئے کہ اے بندے خدا ذرا غور کر، میری تمنا یہ رہی ہے، میں نے بہت تمنا یہ کی ہے اور دعا کی کہ پروردگار مجھے 2 عبادتوں کا ایک ساتھ جو ہے اس کے اندر مجھے شرف بخش۔
اس سے پہلے تو مجھے شرف بخش چکا ہے کہ میں نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے کے تو نے میرے شرف کو لوگوں تک پہنچایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ایک ہی وقت میں 2 عبادتوں کو انجام دے رہا ہے۔ اللہ سے ربط بھی اس کا کتنا قوی ہے کہ ایک طرف سجدہ معبود ہے، ایک طرف رکوع میں ہے پروردگار کے لیے، اور دوسری طرف خلائق کے لیے بھی جو ہے وہ باب بنا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ عطا کرتا ہے۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ ہم سے مانگو گے تو ہم علی کے ذریعے عطا کرتے ہیں، آؤ ہم سے ہمارے سامنے دست سوال پھیلاؤ، ہم جس کے تھرو دیتے ہیں تمہیں اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ علی امیر المؤمنین میرا بندہ ہے جو باب اللہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ خلائق کو اب برکات عطا کرتا ہے، رحمتیں عطا کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ مگر امیر المومنین نے کہا کہ مجھے یہ شوق ہے کہ مجھے بیک وقت 2 عبادتیں مل جائیں، 2 منزلتیں، کہ ایک طرف میں نماز کی حالت میں وہ بھی سجدے میں ہوں، کہ جو سجدہ عام مومن کے لیے معراج ہے تو جو امیر المؤمنین ہو اس کے سجدے کا کیا عالم ہوگا، اور عین سجدے کی حالت میں جب فرق امیر المؤمنین پر ملعون ابن ملعون شقی اشقل اشقیا ابن الملجم المرادی کی جب تلوار پڑی ہے تو علی نے فوراً اپنی کامیابی کا اعلان کر کے بتایا کہ یہ ہے شوق شہادت، یہ ہے تمنا شہادت کہ نماز کی حالت میں ایک نماز افضل ترین عبادت ہے، اور ایک شہادت جو بنہایت ہی بلند عبادت کا نام ہے، شرف اور منزلت ہے۔ ہاں، امیر المومنین جو خاصان خدا ہوتے ہیں وہ شہید ہوا کرتے ہیں، وہ زندہ جاوید ہوا کرتے ہیں، تو نماز کی حالت میں شہادت کو حاصل کر کے امیر المومنین نے بتایا کہ میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جس کی کامیابی کا اعلان کیا جائے۔ یعنی یہ وہ بندہ خدا ہے کہ جو آیا اللہ کی طرف سے اللہ کے گھر میں اور گیا اللہ کے گھر سے پھر اللہ کی طرف، یعنی ادھر سے آیا اور ادھر ہی واپس ہو گیا۔ یہ وہ کامیاب بندہ ہے کہ جس نے زندگی کے ہر لمحے پر کامیابی کی مہر لگا کے بتایا کہ آؤ کامیابی کو تلاش کرنے والوں ذات علی کی طرف چلے آؤ، کہ جہاں عقائد بھی تمہیں ملیں گے اور اعمال کی گارنٹی بھی ملے گی۔ آؤ علی کی طرف دیکھو، علی سے عقیدہ لو، علی سے فروع لو، علی سے اصول لو، علی سے تمام واجبات لو، تمام مستحبات لو، تمام دین لو، تمام شریعت لو۔ علی کے علاوہ اگر کہیں سے شریعت اور دین اور طریقت لیا تو یاد رکھنا اللہ اسے قبول نہیں کرتا، اللہ اسے ریکگنائز نہیں کرتا۔ بس اور بس محمد و آل محمد جو ایک نور ہیں، جو ایک ہیں، کلہم نور واحد، یہ سب کے سب نور واحد ہیں، ان کا اول بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے۔ انہی سے تمہیں دین بھی لینا ہے، انہی سے تمہیں شریعت بھی لینا ہے، انہی سے اصول بھی لینا ہے، انہی سے فروع بھی لینا ہے، انہی سے عقائد بھی لینا ہے، انہی سے اعمال بھی لینا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، میں نے زحمت کو تمام کیا، یہ امیر المؤمنین ہیں۔ یاد رکھیے گا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے شیعوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، محبان اہل بیت کے لیے ان پرٹیکولر اور تمام خلائق کے لیے ان جنرل، دونوں چیزوں کا امتزاج بنا کے پیش کیا ہے۔ یعنی عقائد کی منزل میں اس کی صحت پر غور و فکر کرو۔ ائمہ معصومین نے عقائد میں غور و فکر، اصول دین میں غور و فکر، جتنے بھی عقیدے کے پورشن ہیں اس کو اپنے اختیار سے، عقل سے، سوچ کے، سمجھ کے، وجدان سے، شعور سے، معرفت کے ذریعے حاصل کر کے دل و جان میں بسانے کو کہا، اور اس کے بعد پھر عمل کی طرف رغبت دلائی کہ دیکھو عمل سے غافل نہ ہو جانا، فقط عقیدے کی اساس کی بنیاد پر نہ ٹھہر جانا جب تک اس پر عمارت بھی اتنی ہی مضبوط اور قوی بنے، اساس اتنی مضبوط ہو کہ عمارت اس سے گرنے نہ پائے۔ یعنی عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال پر بھی نگاہ رکھنا۔ اسی لیے میں ایک گوشہ آپ کے سامنے پیش کر کے زحمت کو تمام کر دوں، آپ ایک صلوات سے نواز دیں۔ آپ دیکھیں کہ ائمہ معصومین کی زندگی میں کثرت سے یہ روایت ملتی ہے جو بالکل صحیح السند ہے، اور ہر امام نے تقریباً اس کو نقل کیا کہ ہمارے شیعوں کے لیے، ہمارے چاہنے والوں کے لیے ایک پیغام
کہ اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ من خفف الصلاۃ، جو نماز کی تخفیف کرے، اس کو ہلکا سمجھے، اس کی قدر و منزلت کو گھٹا دے، اس کو توجہ نہ دے، اس کو ویلیو نہ دے۔ یاد رکھیے گا، دین ہماری اور آپ کی ڈیزائرز کا نام نہیں ہے، ہماری اور آپ کی پسند سے دین نہیں بنتا ہے، ہماری خواہشات سے دین نہیں بنتا ہے، ہماری پسند اور ناپسند کا نام دین نہیں ہے۔ دین ہے اللہ کا بنایا ہوا، وہ ہے خالق دین، اس نے دین کو جعل کیا ہے، اس نے شریعت کو جعل کیا ہے، وہ ہے حاکم دین، وہ ہے مالک دین، اس نے ہمارے لیے یہ دستور العمل بنایا ہے، دستور حیات بنایا ہے، پروگرام آف لائف بنا کے دیا ہے، ہم جو عین فطرت ہے، جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اور ائمہ معصومین نے اسی کی طرف دعوت دی ہے اپنی سیرت کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے، افعال کے ذریعے سے، تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے وجود مبارکہ کی طرف لا کر کے دیکھو ہم اس کائنات میں اس کے مقرب بندے ہیں اور ہم اس کی عبادت میں کوشاں رہتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی بے معرفت یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، ارے بھائی یہ مالک جنت ہیں، جنت ان کے صدقے میں بنی ہے، ان کے غلاموں کی جنت مشتاق ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اس کی عقل اتنی کمزور ہے، اس نے اصل میں تجارت بنا لیا ہے نماز و روزے کو اور افعال جو ہم سے احکامات ادا کرنے کو کہے گئے ہیں، یعنی وہ جیسے وہ اپنے لیے کرتا ہے کہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ جنت مل جائے، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ جہنم میں نہ چلا جائے، اس لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ سے سودا کر رہا ہے، ویسے ہی اس نے ائمہ معصومین کو سمجھ لیا۔ کتنا بدترین قیاس ہے۔ یہ وہ بندگان خدا ہیں جو اس کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، اس کو اہل جانتے ہیں سجدوں کا، اس لیے نماز پڑھتے ہیں، اس کو لائق سجدہ جانتے ہیں، اس کو اصل میں مسجود اور معبود مانتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کا حق ہے کہ جب اس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، نعمت وجود عطا کیا ہے، نعمت ہدایت عطا کی ہے، اس نے زندگی عطا کی ہے، پوٹینشیل عطا کیا ہے، کمال کی طرف جانے کا راستہ بتایا ہے، عدم کے سناٹے کو چیر کر کے اس نے ہمیں وجود عطا کیا، تو اب اس کا حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارا جائے تاکہ ہمیں فائدہ ہو، تاکہ ہماری دنیا سنور جائے، ہماری آخرت سنور جائے۔ ائمہ معصومین جو اس کے شاہکار ہیں، وہ اس کی عبادت میں اس طریقے سے عبادت کرتے ہیں کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ جیسے مثل شاخ گندم جو ہے وہ ہل رہے ہیں خوف خدا میں، رنگ ہے کہ زرد ہو جاتا ہے۔ جب اس طریقے سے عبادت کیا ہے، آہو گریہ کیا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ دست دعا کو بلند کیا ہے، تو اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں کہ تم مودت قربا کا دعویٰ کرتے ہو، تو دیکھو ہماری مودت کا ایک فریضہ یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے بے نمازی نہیں ہو سکتے، ہمارے چاہنے والے فروعات سے غافل نہیں ہو سکتے، جہاں وہ اصول میں پکے ہوتے ہیں اور عقائد کی چٹان ہوتے ہیں، وہیں وہ عمل کی دنیا میں مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ بے نمازی اگر رہ گئے، روزے سے دور ہو گئے، خمس و زکوٰۃ سے دامن چھڑانے لگے، تولی اور تبرع اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے دور ہو گئے، تو تم نے جڑوں کو تو مان لیا مگر شاخیں تمہاری بیکار ہو گئیں، ان میں ثمر نہیں آیا، پھل نہیں آیا۔ دیکھو یاد رکھنا، اگر تم نے نماز کی تخفیف کی، اگر تم نے نماز کی مخالفت کی، اگر تم نے نماز کو ہلکا جانا اور کوئی اس کو اہمیت نہیں دی، تو یاد رکھنا ہماری شفاعت تم تک نہیں پہنچے گی۔ یہ قول معصوم ہے، یہ میرا قول نہیں ہے۔ کوئی صاحب کہیں کہ ہم سے اس سے کیا مطلب، بس عقیدہ کافی ہے، نہیں، پھر وہ اپنی دکان خود بنا رہے ہیں، پھر وہ اپنا دین خود بنا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اور اس کی حجتوں کے خلاف کوئی صاحب کہیں کہ میں اسے نہیں سمجھتا ہوں، میرے نزدیک تو بس عقیدہ ہی کافی ہے۔ نہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ عقائد کی صحت کے ساتھ اعمال کی صحت پر بھی دھیان دو، اعمال کی صحت پر دھیان دو۔ لغزشیں ہو جائیں تو مایوس نہ ہو جانا، گناہ ہو جائیں تو سب کچھ ترک نہ کر دینا کہ اب کیا ہوگا، اب تو جہنم۔ نہیں، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ مایوسی کو کفر جانتا ہے، مگر یاد رکھنا نماز کی اہمیت کو سامنے رکھنا۔ ہاں یاد رکھنا کہ
ہم نے جو ہے وہ اتنی قربانیاں پیش کی ہیں اسی لیے کہ اصول بھی محفوظ رہ جائیں اور فروعات بھی محفوظ رہیں۔ ہاں کیا تم نے کربلا میں نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے اصول کی بھی حفاظت کی ہے؟ اگر ہم نے توحید کی حفاظت کی ہے، اگر ہم نے رسالتوں کی حفاظت کی ہے، اگر ہم نے امامت کی حفاظت کی ہے، اور اگر ہم نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کی حفاظت کی ہے، تو وہیں ہم نے فروعات کی بھی حفاظت کی ہے۔ کیا ہم نے اتنے مصائب میں اور اتنی سخت مصیبتوں میں کہ جو کربلا کے علاوہ کہیں نہیں آئی، ارے الگ الگ فردن انبیاء و مرسلین پر مصیبتیں نازل ہوئیں اور وہ صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ بعض کے صبر کا پیمانہ لرز کا جو ہے وہ چھلک گیا، اور رسول خدا آخری حجت پر، آخری نبی پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو افضل الخلائق ہیں، جو جان کائنات ہیں، ارے ان پر تمام مصیبتوں کو اڈیل دیا گیا، جہاں جو فردن انبیاء پر تھی، انہی کا قول ہے کہ مجھ پر تمام مصیبتیں ایک ساتھ آ گئیں۔ ہاں یہ انہی کا نواسا ہے کربلا معلی میں، کہ جہاں ایسی عظیم مصیبت ہے کہ اس کا نانا بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہے، اے حسین تو فخر محمد ہے، اے حسین تو فخر آدم ہے، اے حسین تمام انبیاء و مرسلین کا ارے تاج کرامت تیرے سر پہ رکھا ہے، ہر ایک تیری طرف نظر کیے ہوئے ہے کہ تو نے رسالت کو بھی بقا دی ہے، ارے عقیدہ توحید کو بھی بچایا ہے اور مضبوط کیا ہے۔ ہاں مسلمانوں، اے مومنین، اے عزاداروں، اے حسین کے چاہنے والوں، دیکھو عقیدے کی منزل میں پختگی کے ساتھ ارے عمل کی منزل میں حسین کا سجدہ نہ بھول جانا۔ ہاں وہ سجدہ جو 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں ارے فاطمہ کا لال، زہرا کا لال، محمد کا نواسا، علی کا لخت جگر ارے ریگزار کربلا کو جمع کر رہا ہے کہ معبود کے سامنے سر جھکا کے وہ جملہ کہے کہ جو ہمیشہ ایک مشعل ہدایت بن جائے، اب پروردگار ارے تیرے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا، اب بار الہ میں نے تو وعدے کو نبھا دیا، اب تو اپنے وعدے کو نبھا لے۔ ہاں حسین سجدہ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر کند خنجر ارے پشت حسین پر چل رہا ہے۔ امام باقر کہتے ہیں ارے میرے دادا حسین کا گلا اتنا سوکھا تھا کہ کند خنجر سے بھی نہیں کٹ رہا تھا، ارے شمر ملعون نے 12 وار کیے، سر کو تن سے جدا کیا، کائنات میں قیامت آ گئی، ارے سورج کو گہن لگا، فرات کا پانی نے اچھلا، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء میں 2 جملے اور زحمت کو تمام کر دیا۔ ہاں عزاداروں، ارے کٹا ہوا سر حسین کا ظالم نے نو کے نیزہ پر بلند کیا، اور حسین کے سر کے ساتھ ارے رفقائے حسین، حسین کے گھر والے، ہر ایک کا سر بلند ہوا، نو کے نیزہ پر آویزہ کیا گیا۔ کل آپ نے مصائب میں سنا یہ لٹا ہوا قافلہ ارے جب کوفے میں داخل ہوا تو سروں کو اسی وقت پیش کیا گیا، ارے بیویوں کے غم پھر تازہ ہوئے، ابھی تو کربلا سے لوٹ آئے تھے، ارے لاشیں پڑے تھے، ہائے یہاں سروں پر نگاہ پڑی، ارے ابو عبداللہ کا سر، راوی کہتا ہے حسین کی ریش مبارک ارے ہوا پر اس پر جو ہے وہ جھول رہی تھی، لہر رہی تھی، زینب کی نگاہ پڑی، اے بھیا دیکھو تمہاری ماں جائی، ارے تمہاری بہن سر پہ چادر نہیں ہے، ارے پشت گردن سے ہاتھ
ہاتھ بندھے ہیں، حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عجب نہیں کہ سورہ کی تلاوت کیا، ارے اسی لیے تلاوت کرنا شروع کیا کہ شاعر ظالموں کی نگاہ میری بہن کی سر سے ہٹ جائے۔ اے زینب، ارے صبر کا مقام ہے، میں تلاوت کر رہا ہوں، ظالم میری طرف متوجہ ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بے پردگی سے نگاہ ہٹ جائے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ اللهم صل على محمد وآله